اس کے خلاف ہے اور یہ ہم جاری رکھیں گے. احمد فرحات کا کیس بھی آپ کے سامنے ہے. اتنے سارے دن اس کو حبس بجا میں رکھ کر پہلے اس کو میرا خیال ہے باغ آزاد کشمیر باغ میں کہیں اس کی اپیرنس کروائی گئی کسی پولیس اسٹیشن کے اوپر, اور وہاں سے کہا گیا کہ مظفر آباد میں اس کے خلاف ایک کیس اور درج ہے, وہاں بھیجا گیا. تو وہاں سے وہ کیس کے سلسلے میں مجھے آخری اطلاعات ملی تھی کہ اس کو وہاں سے چھوڑ دیا گیا ہے. تو ایک نظم حقائق پر مبنی ایک نظم لکھنے کی پاداش میں ایک انسان کے ساتھ پچھلے 1 مہینے میں 1.25 مہینے میں کیا ہوا. ہم یہاں بیٹھے ہوتے ہیں, ہمیں یہ نہیں پتا ہوتا کہ یہاں سے ہم اٹھ کے گھر بھی جائیں گے کہ نہیں جائیں گے. یہ میرے چہرے کے اوپر ایک داغ جو ہے وہ تو موجود ہے, شاید ساری زندگی جو ہے وہ میرے ساتھ رہے, لیکن جو ریاست کے اوپر گھنونے دھبے جو لگائے جا رہے ہیں ایوری ڈے ہر دن کے ساتھ, وہ کبھی نہیں دھلیں گے. اور یہی لوگ جو کہ آج ظلم و بربریت کا جنہوں نے بازار گرم کیا گیا ہے, کل ریاست اسی کے شکنجے میں آئیں گے اور سنوائی ہوگی. سنوائی کے بغیر ریاست آگے نہیں بڑھ سکتی ہے. سو جو لوگ رسپانسبل ہیں ان کو اکاؤنٹیبل بھی ہونا پڑے گا. جھوٹی کہانیوں کے اوپر مقدمے بنائے جاتے ہیں اور پھر ریاست کی تمام تر جبر اور فسطائیت کو بروئے کار لا کر ان مقدمات کو طوالت بخشی جاتی ہے تاکہ جو مجرمین ہیں, جو ان کے حساب سے مجرمین ہیں لیکن ایکچولی وہ مجرمین نہیں ہیں, وہ آزاد نہ ہو سکے. اس وقت خان صاحب کے خلاف جو عدت اور سائفر کے مقدمے ہیں وہ بالکل ورچولی ختم ہو چکے ہوئے ہیں, وہ کریش کر چکے ہوئے ہیں, اور ان میں سے آج ایک کا ججمنٹ آنی تھی وہ نہیں ہے. اب وہ دیکھتے ہیں کب آتا ہے. اسی طرح سے سائفر کا جو مقدمہ ہے وہ بھی کریش کر چکا ہوا ہے. توشہ خانہ میں خان صاحب کی سزا سسپینڈ ہو چکی ہوئی ہے اور القادر کے اوپر بیل کی ہے. سو یہ مطلب ایکچولی تو یہ تمام مقدمات آلریڈی ہو جانے چاہیے تھے اور خان صاحب کو جیل سے باہر آنا چاہیے تھا, لیکن ابھی تک وہ موجود ہیں. اور ہمیں خوف ہے وہ اس چیز کا ہے کہ اور مقدمات بھی عنقریب جو ہے وہ ان کے خلاف رجسٹر کیے جائیں گے. سو یہ تو آج کا جو ہوا ہے گند اس کی کچھ کہانی ہے. باقی کچھ ہمارے پی ٹی آئی کے نیریٹو کے بارے میں کچھ مسگیونگز کریٹ کی جا رہی ہیں اور ہمیں پتہ ہے کہ ان کے پیچھے کون سی طاقتیں کار فرما ہیں. ایک تو 1971 کا جو ڈیبیکل تھا اس کے بارے میں بہت سی مسگیونگز کریٹ کی جا رہی ہیں. آپ دوستوں میں سے جنہوں نے حمود الرحمان کمیشن رپورٹ پڑھی ہے, اور میں نے آئی ایم ون آف دوز فارچونیٹ پیپل ہو گاٹ اے کاپی ویری ارلی, اور میں نے وہ پڑھی ہے, اس میں کہیں بھی فوج کے بارے میں کوئی غلط بات نہیں کہی گئی, بلکہ کئی جگہوں کے اوپر کہا گیا ہے کہ فوج بہت بہادری سے لڑی. اٹ واز اے فیلئر آف دا لیڈرشپ. اور اس میں ایک شخص کی بات بار بار کی گئی ہے جس کا نام تھا جنرل یحییٰ خان, آغا محمد یحییٰ خان, کہ اس نے اپنی اقتدار کو طوالت دینے کے لیے ریاست کو داؤ پر لگایا اور ریاست کے 2 ٹکڑے ہوئے. یہ اس وقت کی کہانی ہے 1971 کی, جب ایک شخص, ایک مطلق العنان حکمران نے اپنے اقتدار کو مزید طوالت دینے کے لیے ریاست کو داؤ پر لگایا اور 54% آف دا ریاست جو تھی وہ سیٹ کر گئی, وہ انڈیپینڈنٹ ملک بن گیا وچ از کالڈ بنگلہ دیش ناؤ. سو پیرلل جو ہم ڈرا کر رہے ہیں وہ اس وقت میں اور آج کے وقت میں کر رہے ہیں کہ آج بھی ایک شخص واحد اپنی ڈکٹیٹرشپ کو, اپنے اقتدار کو طوالت دینے کے لیے پچھلے 2 سال سے اس نے بھی ریاست کو داؤ پر لگایا ہوا ہے. ہم اس زون میں ہیں کہ مشرقی پاکستان 1000 میل دور تھا اور شاید وہاں لڑنا ہمارے لیے اتنا آسان نہیں تھا جتنا کہ یہاں ہوگا. ہم اس زون میں ہیں کہ ہم یہاں ملک کا کوئی حصہ جو ہے وہ سیسیڈ نہیں کرنے دیں گے یا وہ الگ نہیں ہونے دیں گے. لیکن اگر آپ صرف ایک دائرانہ نظر ڈالیں تو اس وقت پاکستان کی 6 اکائیاں ہیں. 4 آپ کے پروونسز ہیں, گلگت بلتستان ہے اور آزاد کشمیر ہے. ان میں سے آزاد کشمیر ریسٹو ہے, گلگت بلتستان ریسٹو ہے, بلوچستان عرصہ دراز سے ریسٹو ہے, کے پی جو ہے وہ لٹرلی ایج کے اوپر ہے. تو کیا الٹیمیٹلی ہم نے پاکستان کی شکل پنجاب اور سندھ کی شکل میں دیکھنی ہے؟ اور جو شخص اپنے اقتدار کو طوالت دینے کے لیے اور اپنی ڈکٹیٹرشپ کو فردر پرپیچویٹ کرنے کے لیے جس نے ریاست کا فیوچر اس کے اوپر لگایا ہوا ہے, کیا ہم اس کو وہ یہ کام کرنے دیں گے جو وہ کام کر رہا ہے اس وقت؟ کیا ہماری عدالتیں اور باقی جو ہمارے ادارے ہیں وہ اپنا رول نہیں پلے کریں گے کہ ملک کے اوپر جو اسٹینڈرڈ ہولڈ ہے ڈکٹیٹرشپ کا اس کو ختم کیا جائے اور آئین اور قانون اور جمہوریت کو بحال کیا جائے؟ اس ملک پہ اس ملک کا فیوچر کیا ڈکٹیٹرشپ سے لنکڈ ہے؟
یا آئین اور قانون کے ساتھ لنکڈ ہے. کوئی بھی ریاست دنیا میں آج کل کے زمانے میں ایسی نہیں ہے جو کہ ڈکٹیٹرشپ کے بلبوتے کے اوپر آگے چل سکتی ہے. کسی نہ کسی طریقے سے کسی نہ کسی شکل میں وہاں آئین اور قانون کی حکومت ہوتی ہے. یہ پاکستان وہ واحد ریاست ہے اس وقت جس نے کم از کم پچھلے 2 سال میں نہ صرف کہ آئین اور قانون کا ٹوٹل فقدان نظر آیا ہے بلکہ بریزن جسے کہتے ہیں بریزن طریقے سے اس کو وینڈلائز کیا گیا ہے. پاکستان کی ڈکٹیٹرشپس میں 1947 کے بعد سے جو 4 ڈکٹیٹرشپ آئی ہیں اس میں ایک چیز بڑی کامن تھی, وہ یہ تھی کہ جب وہ ٹیک اوور کرتے تھے تو آئین کو یا تو ایبروگیٹ کر دیتے تھے یا سسپینڈ کر دیتے تھے. موسٹلی ایبروگیٹ کر دیتے تھے. جتنے بھی ڈکٹیٹرز آئے ہیں انہوں نے آئین کو ایبروگیٹ کیا اور پھر عدلیہ کے ذریعے وہ ڈاکٹرن آف نیسیسٹی کے تحت اس کو لیجیٹیمائز کر لیتے تھے. اپنا اقتدار جو ہے وہ لیجیٹیمائز کر لیتے تھے اور انٹرنیشنل کمیونٹی سے پھر اپنے آپ کو لیجیٹیمائز کرانے کے لیے پاکستان کو آگ میں جھونکا جاتا تھا. وہ سوویت یونین کے خلاف لڑائی ہو انڈر ضیاء الحق یا وہ مشرف کے دور میں آور وار آن ٹیرر ہو, امریکہ کی وار, اس کا حصہ تھا. اس میں صرف اور صرف پاکستان اور پاکستان کے عوام نے سفر کیا. آج پاکستان جو اکنامکلی کیپٹو ہویا ہوا ہے, لٹرلی پینیز کے لیے وہ اب اپنا کشکول لے کے ساری دنیا میں پھر رہا ہے, اس کی سب سے بڑی وجہ پاکستان کی ڈکٹیٹرشپس ہیں. اور یہ 2 لڑائیاں ہیں ادر دین دو اسمال وارز, لیسر امپورٹنٹ وارز جو کہ پاکستان نے لڑی. آج اس خطے کے اوپر آپ نظر ڈالیں تو جو امریکہ ایک اور لڑائی یہاں لڑنے کی تیاری کر رہا ہے اور وہ لڑائی ہے کنٹین چائنا کی لڑائی, اور پاکستان انڈائریکٹلی اس کا بھی حصہ اس میں بھی اپنا حصہ ڈالنے کی تیاری کر رہا ہے. اگر یہ ہوتا ہے تو پاکستان کا اپنا وجود جو ہے وہ خطرے میں پڑے گا. وہ آلریڈی کوئی زیادہ سیف نہیں ہے, لیکن اگر اس قسم کی لڑائی میں اگر پاکستان حصے دار بنتا ہے تو وہ پاکستان کا جو سروائیول ہے وہ خطرے میں پڑے گا. تو یہ وہ چیزیں ہیں جو کہ بیسیکلی تو ہماری لڑائی فوج کے ساتھ نہیں ہے, ہماری لڑائی شخص واحد کی آبجیکٹوز کے ساتھ ہے. اپنے اقتدار کو طوالت دینے کا جو ان کا ایک انفیچویشن ہے ان کا, اس کے ساتھ ہے. اس سے ملک نے سفر کیا ہے, اس سے ملک ابھی بھی سفر کر رہا ہے اور سفر کرتا رہے گا اس وقت تک جب تک کہ یہ انفیچویشن وہ ڈکٹیٹرشپ ختم نہیں ہوتی اور آئین اور قانون کو بحال نہیں کیا جاتا. تو یہ لڑائی ہم نے لڑی ہے, یہ لڑائی ہم لڑ رہے ہیں اور یہ لڑائی ہم لڑتے رہیں گے اس وقت تک جب تک کہ ملک میں آئین اور قانون بحال نہیں ہوتا. ابھی کوئی 203 مقدمات ہیں خان صاحب کی ذات کے اوپر, اور وہ مقدمات جو ہیں وہ اپنی سٹیجز, مختلف سٹیجز جو ہیں اس سے گزر رہے ہیں. میں چاہوں گا کہ جی آئی نو میں ہاں ایک سیکنڈ اور جو میں بھول گیا تھا اس میں, انہی مقدمات میں چونکہ ان کو کوئی پروف نہیں مل رہا تو انہوں نے ملک ریاض کو جو بحریہ ٹاؤن کے آرکیٹیکٹ ہیں ان کو اوپر پچھلے سوا سال سے بہت پریشر ڈلا ہوا تھا. مجھے ذاتی طور کے اوپر بھی علم تھا کہ کس طریقے سے اس کو پریشرائز کر رہے ہیں, اس کو ملک چھوڑنا پڑا تھا. لیکن وہ کہتے ہیں کہ پتہ نہیں کس وقت خدا اپنا خوف ڈال دیتا ہے لوگوں کے دلوں میں. شاید اس کے دل میں بھی خوف ڈلا اور اس نے کہا کہ میں اس کا ایک پولیٹیکل جو ایک یہاں لڑائی ہو رہی ہے اس کا حصہ نہیں بنوں گا. اس کی آپ کو پتہ ہے کہ اس کی جتنی بھی پراپرٹیز ہیں اس کے بارے میں بہت سے ایکشن لیے گئے ہیں. کل رات کو بحریہ ٹاؤن راولپنڈی میں ایک اسالٹ بھی کیا گیا, ایمبوش کیا گیا اور وہاں سیل کر دیا گیا اس گھر کو, اور ریکارڈ جو تھا وہاں کا سارا وہ قبضے میں لے لیا گیا. لیکن اس کے بعد پھر ایک ملک ریاض کی ایک اسٹیٹمنٹ آئی ہے کہ میں کسی صورت میں اس لڑائی کا حصہ نہیں بنوں گا, میں اپنا بزنس جو ہے وہ جاری رکھوں گا. اور میری اطلاع کے مطابق 3 دن پہلے میرا خیال آج بھی وہ دبئی میں ہی ہے, جناب صدر پاکستان بھی گئے ہیں وہاں, اور سنا ہے کہ ذاتی طور کے اوپر بھی انہوں نے اس سے ملاقات کرنے کی کوشش کی ہے. مجھے نہیں پتا کہ ملاقات ہوئی ہے یا نہیں ہوئی, لیکن مجھے یہ پتا ہے کہ وہ شاید اس کو اب بھی پریشرائز کرنے میں کامیاب نہ ہوں. تو یہ وہ محرکات ہیں دوستوں جو میں نے آپ کے سامنے بیان کیے ہیں کہ فالس, فریولس اینڈ فراڈولنٹ کیسز رجسٹر کیے خان صاحب کے خلاف.
وہ چھوٹی عدالتوں سے بزور شمشیر انہوں نے فیصلے لے لیے، لیکن جب بڑی عدالتوں میں پہنچے تو وہ سسٹین نہیں کر سکے، سب ایک ایک کر کے کریش کر رہے ہیں. اور اب یہ اور فیک قسم کی شہادتیں ملک ریاض کی ہوں یا کچھ اور لوگوں کی ہو، اور جیسے یہ خاور مانیکا جیسے گرے ہوئے گھٹیا لوگ جو ہیں ان کی شہادت ہو، اس کو 4-3 مہینے انہوں نے پکڑ کے رکھا ہے. آپ بھی جانتے ہیں، میں بھی جانتا ہوں کہ ان 3 مہینوں میں اس کے ساتھ کیا سلوک رکھا گیا ہوگا. اور آج وہ کینیڈی کی طرح وہاں باہر نکلا ہوا، وہ ایک ایک singing a song on a tune that is provided by the power wielders. تو یہ مقدمے تو سسٹین نہیں کر سکتے ہیں، لیکن پرابلم یہ ہے، جو سوال ہے سب سے بڑا کہ جی اگر انصاف کے تقاضے پورے نہیں ہوتے، اور ہمیں لگ رہا ہے کہ جو بڑی عدالتوں میں کچھ تازہ ہوائیں چلی تو ہیں، لیکن جو دوسری طرف جو قوتیں بیٹھی ہوئی ہیں ان کو یہ معاملات بالکل ٹھیک لگ نہیں رہے. اور کل آپ نے پرائم منسٹر پاکستان کے پرائم منسٹر سو کالڈ پرائم منسٹر فراڈولنٹ پرائم منسٹر کی آپ نے تقریر سنی ہوگی جو انہوں نے جوڈیشری کے خلاف کی ہے، جس میں انہوں نے انتہائی غلط زبان استعمال کی ہے ان ججز کے بارے میں جو کہ آزادانہ فیصلے کرنا چاہ رہے ہیں. تو یہ ایک ٹریڈیشن رہی ہے پاکستان مسلم لیگ نواز کی. آپ کو یاد ہوگا جسٹس قیوم کے ساتھ اسپیچ، یا پھر وہ جو رفیق تارڑ صاحب کو جو بریف کیس دے کے بھیجا گیا تھا بلوچستان کی ہائی کورٹ خریدنے کے لیے، انہوں نے خرید دی، پھر اس کے بعد جو سپریم کورٹ کے اوپر اٹیک ہوا، یہ سب کچھ ان کا خاصا رہا ہے. اور آج بھی یہ جسٹس کو خریدنا چاہتے ہیں، کہتے ہیں یہ لوگ ججز خریدتے ہیں. تو کوشش کر رہے ہیں، لیکن ایک اچھا عمل جو ہے وہ نظر آ رہا ہے کہ جی کچھ جج صاحبان جنہوں نے ایک انیشیٹو لیا ہے، اور جو ہو رہا تھا ان کے ساتھ وہ انہوں نے پبلک ڈومین میں بیان کیا ہے. ان کو دیکھتے ہوئے کچھ اور جج صاحبان جو ہیں ان میں بھی ہمت آئی ہے اور وہ بھی اس میں شامل ہوئے ہیں. اور میرا خیال ہے کہ یہ جو ٹرائب ہے یہ اس کا سائز بڑھے گا وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ. اور یہی چیز ہے جو کہ صاحب اقتدار لوگوں کو، ڈکٹیٹرز کو پریشان کر رہی ہے کہ اگر انصاف ملنا شروع ہو جاتا ہے تو خان صاحب تو باہر آ جائیں گے، اور خان صاحب جب باہر آئیں گے تو ان کے جو اقتدار کے اوپر ان کا سورج جو ہے وہ غروب ہو جائے گا فوری. اس شخص کی ایک انگلی کی صرف وہ آج بھی جیل میں بیٹھا ہوا ہے، اور وہ ایکسرسائز کر رہا ہے ریسٹرینٹ کہ میں نہیں چاہتا کہ میں جیل سے پبلک پروٹیسٹ کی کال دوں، کیونکہ پبلک پروٹیسٹ اگر ہوگا تو اس میں اسٹریک آف وائلنس بھی آ سکتی ہے، اور وہ نہیں چاہتا کہ وائلنس ہو اس ملک میں، بیکاز ملک بہت کمزور ہے، سسٹین نہیں کر سکتا. اس لیے وہ اپنی جان کے اوپر، اپنی ذات کے اوپر ان کا ظلم برداشت کر رہا ہے. لیکن اس ملک کی ابھی بھی اس کو پرواہ ہے. جب بھی میں جاتا ہوں ملنے تو وہی بات کرتے ہیں. لیکن اب دیکھتے ہیں کہ کب تک برداشت کیا جا سکتا ہے، کیونکہ ہم بھی بالکل نہج کے اوپر پہنچے ہوئے ہیں. ہماری جو سپورٹ بیس ہے وہ ہمارے اوپر پریشرائز کر رہی ہے، ہمیں پریشرائز کر رہی ہے، اور ہمیں گالیاں دے رہی ہے کہ جی آپ کیوں نہیں پروٹیسٹ کال کنوین کرتے. اگر آپ لوگ آئی ایم شیور آپ سوشل میڈیا کے اوپر جا کے دیکھتے ہوں گے، آپ خود ان کی زبان دیکھ سکتے ہیں کس قسم کا پریشر ہمارے اوپر پڑ رہا ہے. سو میرا نہیں خیال کہ زیادہ دیر تک ہم لاسٹ کر سکیں گے وداؤٹ گیونگ آؤٹ اے کال فار پبلک پروٹیسٹ. اور اس کے بعد پھر کیا ہوگا؟ Well, it's very difficult to sort of, make a projection about it. So I hope کہ اس سے پہلے صاحب اقتدار لوگوں کو عقل آ جاتی ہے، ان کو اپنی رسپانسبلٹی کا احساس ہوتا ہے، اور وہ ملک میں آئین اور قانون کو آنے دیں. جو بھی اس کا راستہ ہے اس کو اس کے راستے وہ آئین اور قانون ایکسرسائز ہونے دیں، تاکہ ملک میں انصاف ہو، اور وہ تمام لوگ جو کہ غیر منصفانہ، غیر آئینی اور بھونڈے قسم کے مقدمات میں انہوں نے زبردستی جیلوں میں رکھا ہوا ہے وہ آزاد ہو سکیں، اور ملک کا جو معاملات ہیں وہ آگے بڑھ سکیں. میں صرف نعیم سے یہ کہوں گا کہ اگر 2-3 منٹ میں آج کی جو کہانی ہے جیل کی اگر وہ بیان کر دیں کہ کیا ہوا، تو وہ میرا خیال ہے کہ آپ لوگوں کے لیے اس کو سمجھنا اور زیادہ آسان ہو جائے گا. جیل نہیں، جو عدالت میں ہوئی ہے. سوری جی، اب ٹھیک ہے بات ٹھیک. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اب تمام دوستوں کا، جتنے میڈیا کے پرسنس آئے ہوئے ہیں، سارے سب کا بہت شکریہ. دیکھیں، اس وقت میں خان صاحب کے کیسز کے حوالے سے بات کروں گا، اور رؤوف صاحب، انتظار صاحب بھی آ گئے ہیں اور بتائیں گے آج کے حوالے سے خان صاحب کی مزید جو اپڈیٹس ہیں اور پیغام بتائیں گے. دیکھیں، اس وقت خان صاحب 2 کیسز کے اندر پابند سلاسل ہیں. نمبر 1 سائفر کیس،
اور نمبر 2 عدت کیس. سائفر کیس کی سماعت کل تھی. اس سماعت کو اس وجہ سے ملتوی ہونا پڑا کہ پورے پاکستان میں چھٹی منا دی گئی اور بنتا یہ تھا کہ کل چھٹی تھی تو آج اس کیس کی سماعت کی جاتی, اس کے اندر فیصلہ آتا, کیونکہ اس وقت خان صاحب 2 کیسز میں پابند سلاسل ہیں. اسی طرح سے بی بی صاحبہ ایک کیس میں پابند سلاسل ہیں اور وہ ہے عدت کیس. عدت کیس کے اندر آج کیونکہ فیصلے کے لیے رکھا ہوا تھا عدالت نے, اور رضوان عباسی جو وکیل ہیں قابل مانکا کے, ان کو موقع دیا گیا. پہلے تو 9 بجے وہ آئے نہیں, پھر 10:30 بجے آئے. جب موقع دیا جاتا ہے تو بجائے یہ کہ وہ خود دلائل کریں, انہوں نے کیونکہ پیچھے سے ایک پلان کر کے ایک پلان بنا کر ایک پورے منظم طریقے سے, جس میں انہوں نے PMLN کے لائرز جو میں جانتا ہوں کیونکہ ہم سارا دن ادھر ہی ہوتے ہیں, یہ وہ لوگ تھے جو ڈسٹرکٹ کورٹ میں عمران خان صاحب پیش ہوئے تو اس وقت عطا طاہر اپنے ساتھ لے کر آیا تھا, اور اس وقت بھی انہوں نے شور شرابہ کیا تھا, ہنگامہ رائی کی تھی. آج وہی ہوا دوبارہ. یہ چاہتے تھے کہ عدالت کے اندر شور شرابہ ہو, لڑائی ہو, ایسا ماحول بنے کہ یہ کیس جو ہے ملتوی ہو. لیکن میں سلام پیش کرتا ہوں تمام ہماری جتنی خواتین ہیں, ہمارے لائرز ہیں, جتنے وہاں پر میڈیا پرسن سارے لوگ موجود تھے. انہوں نے بڑا, کسی نے اس طرح کا معاملہ نہیں کیا اور بڑا تحمل مزاجی کا مظاہرہ کیا. اور ہم نے عدالت کو یہی کہا کہ یہ چاہتے ہیں کہ یہاں پر ماحول خراب ہو, کیونکہ جس طرح وہ گندی زبان استعمال کر رہے تھے خان صاحب کے بارے میں, بی بی صاحبہ کے بارے میں, میں الفاظ یہاں پر وہ نہیں لے سکتا جس طرح کے وہ الفاظ لے رہے تھے. یہ ہماری ہمت تھی, ہم برداشت نہیں کر پا رہے تھے, لیکن ہم نے برداشت اس لیے کیا کیونکہ ہم چاہتے تھے کہ خان صاحب بی بی صاحبہ کے حوالے سے یہ کیس آج جو سماعت ہے اس میں فیصلہ آ جائے, کیونکہ فیصلے کے اندر ڈیلے نہ ہو. لیکن دوسری طرف سے مسلسل جج صاحب کے اوپر بھی اس طرح کا الزام لگایا گیا کہ آپ میرٹ کے اوپر فیصلہ جو ہے وہ نہیں دیں گے, آپ انصاف نہیں دیں گے, آپ نہیں ٹھیک کیس چلا رہے, اور بغیر کسی جواز کے. اس سے پہلے ریکیوزل کی اپلیکیشن جو ہے وہ دی گئی اور اس کے اندر کوئی گراؤنڈ نہیں بتائی گئی کہ کس بنیاد کے اوپر ریکیوزل کی اپلیکیشن, یعنی کہ آپ یہ کیس نہ سنیں. تو عدالت نے وہ درخواست خارج کر دی. دوسری دفعہ یہ پلان کر کے سارا کیا. اب دیکھیں آپ, ایک کیس ہوتا ہے, اس کیس کے اندر مکمل دلائل دیے گئے, دلائل میں پورا ٹائم دیا گیا, بلکہ پورا ٹائم کیا, اتنے گھنٹے دیے گئے کہ ایک چیز کو بار بار ریپیٹ کیا گیا, کوئی شہادت ہے جی, کراس ہے جی, یہ ہے وہ ہے جی. اب جب مکمل ہو گیا تو پھر عین موقع کے اوپر جس وقت آپ نے فیصلہ سنانا ہے اور آپ نے 10-20 منٹ آدھا گھنٹہ دینا ہے اس وکیل کو, تو ٹھیک ہے آپ دیں. اب اس ٹائم کے اوپر جج صاحب کا بھی اس کیس سے پیچھے ہٹنا جو واضح طور پر اس جو لیٹر ہے 6 ججز کا اس کے ساتھ میچ کرتا ہے کہ کس طرح ججز کو ڈرایا گیا, دھمکایا گیا, ان کے کام کرنے میں مداخلت کی گئی, ان کے اوپر پریشر ڈالا گیا, کیمرے لگائے گئے. اب کس حد تک ان کے ساتھ کیا گیا جس کی وجہ سے انہوں نے ریکیوزل کی, حالانکہ ہم یہ کہہ رہے تھے کہ ان کو روکیں, اس کورٹ کا ڈیکورم, اس کورٹ کو کیسے ریگولیٹ کرنا ہے یہ آپ کا کام ہے, آپ کے پاس پاور ہے اور آپ اختیار رکھتے ہیں, ابھی فیصلہ دیں. لیکن انہوں نے نہیں کیا اور یہ ایک ریکیوزل انہوں نے کہا جی کہ میں اس کیس کو نہیں سنوں گا, اور پھر ایک لیٹر لکھ دیا گیا اسلام آباد ہائی کورٹ کو. تو اس میں مسلسل جو ہم روزانہ کہہ رہے تھے کہ فیئر ٹرائل نہیں دے رہے, ہم روزانہ کہہ رہے تھے کہ آئین کا آرٹیکل 10 بڑا واضح کہتا ہے جو ہر شخص کو فیئر ٹرائل کا حق دیتا ہے, نہیں دیا گیا. تو وہی کیا گیا کہ اس کیس کو پھر لٹکا دیا گیا ہے. اب 2 کیسز جن میں خان صاحب کی اس وقت میں پہلے گزارش کی کہ پابند سراسل تھے اور بی بی صاحب آئے کیس میں, تو ان دونوں کیسز کو لٹکا دیا گیا. سوموار کے لیے آئی تھنک سو سائبر کیس کی سماعت کی گئی ہے. لیکن دوسری طرف آپ دیکھیں کہ ان کا پلان کیا ہے. ان کا پلان یہ ہے کہ کسی اور مقدمے میں گرفتاری ڈال کے کوئی اور مقدمہ بنا کر وہ باہر نہ ہے. مقصد ان کا صرف یہ ہے کیونکہ وہ اپنے موقف سے پیچھے نہیں ہٹ رہے. آپ دیکھ لیں رانا ثناءاللہ جو کہتا ہے جی کہ اگر بات چیت ہو تو پھر ان کی رہائی کے حوالے سے بھی دیکھا جا سکتا ہے, سوچا جا سکتا ہے, ایسے وہ کہہ رہا ہے. اور آپ یہ بھی دیکھیں کہ آج سارے جو مجرم تھے وہ ایکسپٹ کر رہے ہیں. انوار کاکڑ وہ خود کہہ رہے ہیں جی کہ اگر میں 547 کی بات کروں گا تو تم منہ دکھانے کے قابل نہیں رہو گے. تو یہ ساری چیزیں انہوں نے خود کی ہیں.
اور سارے کیسز انہوں نے خود بنائے ہوئے ہیں. 9 مئی کے حوالے سے کیسز ٹرائل جو ہے وہ تیز کر دیا گیا. شاہ محمود قریشی صاحب کی 9 مئی میں گرفتاری اس لیے ڈالی گئی کیسز میں کہ وہ سائبر کی صرف ایک کیس میں پابند سلاسل ہیں. اور آپ دیکھ لیں کہ القادر ٹرسٹ کیس کے اندر یہی نیب اسلام آباد ہائی کورٹ میں جاتا ہے اور وہاں پر جا کر کہتے ہیں جی کہ بالکل ہمیں تو تھوڑے سے اس کے اندر جو ہے وہ کیسز جو گواہ ہیں وہ رہ گئے ہیں اور لہذا کیس جو ہے وہ فائنل جو ہے مراحل کی طرف جا رہا ہے تو آپ خان صاحب کی ضمانت جو ہے وہ کنفرم نہ کریں. لیکن جو ہی آپ دیکھیں کہ ضمانت ادھر کنفرم ہوتی ہے تو آپ نے دیکھا کہ کس طرح ملک ریاض کو صرف وہ اپروور نہیں بن رہا تو اس کے پیچھے بھاگ رہے ہیں, یعنی کہ اپروور مزید ایڈ کرنا چاہتے ہیں. کبھی آپ زلفی بخاری کے اوپر پریشر ڈال رہے ہیں, کبھی آپ شہزاد اکبر پر ڈال رہے ہیں, کبھی آپ ملک ریاض پہ ڈال رہے ہیں, کبھی آپ اعظم خان کو اغوا کر رہے ہیں, کبھی مفتی سعید کو اغوا کر رہے ہیں. تو یہ سارا کیا کیا جا رہا؟ یہ صرف اس لیے کیا جا رہا تھا کہ خان صاحب ہار مانے, وہ اپنے موقف سے پیچھے ہٹے ہیں. لیکن الحمدللہ وہ ڈٹ کے کھڑے ہیں. اور میں تحفہ خانہ کیس کی بات کروں گا کہ چوتھا کیس پارٹ 4 سٹارٹ کر دیا گیا ہے. ایک کیس میں آپ نے 3 سال سزا دے دی, دوسرا کیس آپ نے تھانہ کوسار کے اندر FIR درج کر دی, تیسرا کیس آپ نے سزا دی 14 سال جو معطل ہو گئی. اب چوتھا کیس آپ نے بنا دیا. جو کیس جاتا ہے اس میں الزام کیا ہے, آپ نے قیمت جو ہے وہ غلط لگوائی, اپنے پاس غیر قانونی رکھے. لیکن یہ صرف اور صرف ایک وہ کہتے ہیں نا کہ بہتان یا جھوٹا ایک الزام لگانا. عمران خان نے جہاں پر 20% ادا کر کے گفٹ لیے جاتے تھے اس کو 50% پہ کیا, اور اگر کوئی چیز لی بھی تو قانونی پروسیس کر کے لی. لیکن یہاں پر گاڑیاں جنہوں نے لی, مجھے بھی کوئی لے کر دینا 5 لاکھ کی مرسیڈیز گاڑی جو لی نہیں جا سکتی قانونی طور پر, تو ان کو کلین چٹیں دی جا رہی ہیں, ان کو بری کیا جا رہا ہے. اور الیکشن آرڈیننس کے اندر میں اس کا بھی ذکر کروں گا کہ ترامیم کر کے یہ چاہتے ہیں کہ اپنے مرضی کے ریٹائر ججز میں وہ لگائے جائیں کہ پہلے آپ نے الیکشن جو ہے وہ اس کے اندر دھاندلی کی فارم 47 کے مطابق لوگوں کو سلیکٹ کیا. اب آپ چاہتے ہیں کہ جو ٹرائبیونلز کے اندر ہم گئے ہوئے ہیں کہ آپ کی مرضی کے ججز جو ہیں لگیں. لیکن میں لاہور ہائی کورٹ کو یہاں پر سلام پیش کرتا ہوں. آج انہوں نے جو فیصلہ دیا, انہوں نے کہا کہ لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس جو ہیں جو انہوں نے نام بھیجے ہوئے ہیں الیکشن کمیشن کو 6 ججز کو نوٹیفائی کریں. تو یہ اسی طرح کا ماحول, اسی طرح کا عدالتوں کے اندر اگر دیکھا جائے تو وہ جس طرح سے کھڑی ہو رہی ہیں اور اسی طرح سے چلیں تو پھر ہم امید رکھتے ہیں کہ یہ سارا جو سارا کیا گیا ہے اس میں کافی آ سکتا ہے. لیکن یہ جو سلسلہ ہے بند نہیں کیا جا رہا. اور آخر میں یہ کہوں گا کہ نیب آرڈیننس کے اندر ترامیم کر کے 14 دن سے 40 دن پہ لے گئے اور 5 سال سے سزا نیچے کر کے 2 سال پہ کی گئی ہے. کس بندے کی؟ جو نیب کا کرپٹ آفیسر ہوگا. تو یہ صرف اور صرف اس لیے کیا جا رہا ہے کہ ٹارگٹ صرف عمران خان ہے. اپنے کیسز میں ریلیف لینا ہے, اپنے کیسز میں بریت لینی ہے, اپنے کیسز میں چٹیں لینی ہے, اور کوئی مقصد نہیں ہے. انتظار بھائی آپ کو تھوڑا ایڈ کریں گے. بہت شکریہ جی, بہت کافی ٹائم لے لیا. میں بریفلی بس 2-3 باتیں آپ سے کروں گا. خان صاحب ابھی ٹھیک ہے, بہت بسم اللہ. تھینک یو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ تمام دوستوں کا. ابھی اڈیالہ جیل سے میں واپس آ رہا ہوں جی. 9 مئی کے کیس لگے ہوئے تھے وہاں پہ اور ان میں سماعت ہوئی جو کہ 12 جون کے لیے ملتوی ہوئے ہیں. خان صاحب نے وہاں پہ بات کی ہے 3-4 چیزوں کے اوپر جن کا یہاں پہ ذکر کرنا بہت ضروری ہے. سب سے پہلے انہوں نے سوال پوچھا ہے کہ اگر نگران وزیر اعظم کاکڑ کا کام الیکشن کروانا تھا اور انہوں نے جب الیکشن خود کروائے اور اس کے بعد آج وہ سوال کرتے ہیں کہ اگر آپ میرے سکینڈلز کے اوپر بات کریں گے, ویٹ سکینڈل کے اوپر بات کریں گے تو میں آپ کے فارم 47 کی بات کروں گا. قوم یہ سوال کرتی ہے. خان صاحب نے یہ کہا کہ آپ پوچھیں, پوری قوم یہ پوچھے, اس حکومت سے پوچھے اور سپریم کورٹ سے گزارش کرے کہ ہم نے یہ کیس 8 فروری کی جو تھیفٹ ہے اس کے اوپر جو کیس فائل کیا تھا اس کے اوپر جوڈیشل کمیشن کیوں نہیں بنایا جا رہا.
اور پرائم منسٹر کاکڑ کی جو بات ہے اس کو راولپنڈی کمشنر نے سیکنڈ کیا ہے. جو راولپنڈی کمشنر بات کر رہے ہیں وہی بات کاکڑ صاحب کر رہے ہیں. یہی بات آپ کو پورے ملک میں نظر آئے گی. تو جب آپ عوام کے منتخب نمائندوں کو اختیار اور حکومت نہیں دیتے. ریلیز اور گندی زبان استعمال کی اور اس میں جب یہ سب کچھ کر رہے تھے تو ہمارے لائرز نے بسا اوقات جج صاحب سے ریکویسٹ کی کہ جی آپ اس کو روکیں, آپ اس کو کہیں کہ اس قسم کی گفتگو نہ کریں, لیکن جج صاحب نے پتہ نہیں کن وجوہات کی وجہ سے بالکل اس میں انٹروین نہیں کیا, اور وہ 10 منٹ جو اس نے مانگے تھے وہ 10 منٹ گزرتے گزرتے 30 سے 40 منٹ ہو گئے. اور